السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. معزز بزرگوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بزرگیاں اور بڑائیاں لائق اور سزاوار ہے اس اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہان کا خالق، مالک اور تمام کائنات پر قابض ہے۔ اس اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے ان تمام بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام پر ان گنت و بے شمار درود اور سلام کے پھول نشاور ہوں، جن کو اس اللہ رب العالمین نے انسان
انسانیت کی رہبری کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، خصوصاً ہمارے آخری اور پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی چند آیتوں کی تلاوت کے بعد 4 جگہوں کی کلام مقدس کی 4 جگہوں کی 5 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف ملا، اور ان 4 جگہوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی توحید عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق فرمائی، ماں باپ کے ساتھ اچھا رہن سہن، ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح سے بود و باش کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کی کیا عظمت ہو سکتی ہے، اور آئیے ان کی قربانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ ماں باپ کیا چیز ہے۔ اور آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر سب سے زیادہ شکایت انہی والدین کے تعلق سے پائی جاتی ہے۔ ہر کس و ناکس، امیر ہو غریب ہو، مزدور ہو کسان ہو، امیر بادشاہ ہو، ہر ایک کی طرف سے یہی شکایت ملتی ہے کہ اولاد بگڑ گئی۔ ہم نے سب کچھ اپنے بیٹوں کے لیے کیا، لیکن آج بیٹے کہا ماننا تو دور کی بات ہے، الٹی گالیاں سننے کو ملتی ہیں، بلکہ بعض گھروں سے تو ایسی شکایتیں موصول ہوتی ہیں کہ ماں باپ کو باری باری کھلانا تو درکنار، ان کے لیے رہنے کا مکان نہیں چھوڑا جاتا ہے، ان کو گھر سے بے گھر ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ لاک ڈاؤن کا ماحول تھا، اس لیے یہ موضوع مناسب نہیں تھا، لیکن چونکہ ان 3-4 مہینوں سے آپ سنتے آ رہے ہوں گے، اور ماحول اور سماج میں یہ برائی میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ پنپ رہی ہے، اس لیے آئیے آج یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی کیا قربانیاں ہمارے ساتھ رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان 4 جگہوں پر کیوں اپنی توحید عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ رب العالمین کو شرک سب سے بڑی ناپسند، شرک جو ہے سب سے بڑا ناپسندیدہ گناہ ہے، اور رب العالمین کے یہاں یہ قابل جرم گناہ، قابل معافی گناہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی دیکھیے اپنی عبادت کے ساتھ ان 4 جگہوں میں کلام مجید نے کیا کیا، قرآن مقدس نے کیا کیا، اللہ رب العالمین نے آج سے کون سی صدا لگائی، کہا میری عبادت کرو اور میرے بعد اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تلاوت کردہ چند آیات میں سے پہلی آیت سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 83 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کیا بیان فرما رہا ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگوں سنو، جب ہم نے بنو اسرائیل سے وعدہ لیا، جب عہد و میثاق کیا ان لوگوں سے، تو ہم نے یہی حکم دیا کہ اے بنو اسرائیل کے لوگوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہراؤ، شریک اور ساجی نہ گردانو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ دوسری جگہ سورۃ النساء آیت نمبر 36 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی یہی بیان کر رہا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے اللہ کے بندو، اے میرے بندو، تم صرف اور صرف رب کی عبادت کرو، وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تیسری جگہ بھی یہی بیان کی گئی، کیا ارشاد فرمایا،
قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اے میرے پیارے رسول، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگوں سے سنا دیجئے، بلکہ ان کو بتلا دیجئے اور کہیے کہ آؤ آؤ میرے پاس آؤ، میں پڑھ کر سناتا ہوں تمہارے رب کی جانب سے کون کون سی چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، حرام کردہ چیزوں میں سے لسٹ کے پہلے نمبر پر یہی آ رہا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، رب کی عبادت کرو، شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور کیا کہا دوسرے نمبر پر؟ پھر متصل یہی کہا وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چوتھی جگہ بھی سورۃ الاسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اے میرے رسول، یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے، یہ آپ کے رب کا حکم ہے کہ صرف اور صرف اس اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آگے پھر بیان فرمایا کہ ضروریات کس طرح سے بڑھتی جائیں گی۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ اے میرے بندے، اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، او کلاہما، یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ولا تقل لهما اف ولا تنہرهما، اے اللہ کے بندے تو ان دونوں میں سے اگر ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے تو ان کو اف نہ کہو، یا اگر دونوں پہنچ گئے ہیں تو دونوں کو بھی نہ کہو، ولا تنہرهما، اور ان کو نہ ڈانٹو، نہ چھڑکو، برا بھلا کہہ کے، تکلیف دہ باتیں کہہ کے ان کا دل شکستہ نہ کرو۔ آئیے اب اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں کی کیا قربانیاں رہی ہیں ہمارے ساتھ، جس کی بنیاد پر ماں کی اتنی بڑی عظمت، باپ کی کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہمارے ساتھ ہیں، جن کی بنیاد پر رب العالمین نے وہ عظمت والدین یعنی ماں باپ کی بتلائی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے، ماں ایک ایسی شخصیت، ماں کی ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جیسی ہستی اور جیسی شخصیت ہمارے لیے پوری دنیا میں کوئی اور نہیں، اور اس کے بہت سارے روابط بھی ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ دیکھا جائے کہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کیوں جوڑا، اور ایک جگہ نہیں، قرآن مجید میں چار جگہ جہاں اپنی عبادت کی بات لائی وہاں ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا۔ کیوں؟ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، ماں باپ اور رب العالمین میں کیا رابطہ ہے، ذرا اس پر بھی غور کریں۔ ربط یہ ہے کہ جس طرح سے رب العالمین ہمارا اور آپ کا خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، رب حقیقی ہے، ویسے ہی ماں باپ بھی ہمارے لیے کیا ہے، ظاہری رب ہیں، ظاہری رب ہیں۔ رب نے یوں ہی ہمیں یہاں نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ کسی کونے میں پیدا ہو جاؤ، کسی گھر میں پیدا ہو جاؤ، پلو بڑھو، جوان ہو جاؤ اور زندگی گزار لو، نہیں، بلکہ رب نے پیدا کرنے کے بعد ہمارا دوسرا رب بھی ہمیں دیا، اور کس کی شکل میں؟ ماں باپ کی شکل میں، کہ اے ماں باپ اپنے ہونے والے بچوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی خوشی کمی، ان کی بیماری، ان کی صحتیابی، ہر چیز کی فکر کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک دوسرا تو دیکھیے جس طرح سے رب خالق حقیقی ہے، ماں باپ کی خالق ظاہری ہے، اسی طرح سے جس طرح سے رب العالمین اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے کہ میرا بندہ گمراہ نہ ہو جائے، میرا بندہ جہنمی نہ ہو جائے، میرا بندہ ناکام نہ ہو جائے، میرا بندہ نامراد نہ ہو جائے، ہمیشہ اپنے بندے کے تعلق سے رب العالمین اچھے فرامین نافذ فرماتا ہے۔ ویسے ہی ماں باپ بھی ہوتے ہیں، ایک باپ کبھی یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ بیٹا جو میرا ہے وہ میرے مقابل رہے، میں جس طرح سے غریب ہوں اسی طرح سے بیٹا بھی غریب رہے، میں جس طرح سے محتاج ہوں میرا بیٹا بھی ویسا رہے، نہیں، کبھی نہیں۔ ایک باپ اور ماں کی طرف اور جذبہ یہی ہوتا ہے کہ میں چاہے جیسا بھی ہوں لیکن میرا بیٹا بڑے سے بڑا آدمی بنے،
میرا بیٹا اعلیٰ کردار کا انسان بنے، لوگ اس کے نام سنیں، اس کا چرچا ہو دور دنیا کے اندر۔ یہ جذبہ ہوتا ہے جس طرح سے اللہ کا جذبہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے تعلق سے خیر خواہانہ جذبہ رکھتا ہے، ویسے ہی ماں باپ بھی ہمیشہ کے لیے جذبہ رکھتے ہیں۔ ایک تیسرا ربط یہ ہے کہ رب العالمین جس طرح سے اپنے بندوں کو عنایت کرتا رہتا ہے، نعمتوں سے مالا مال کرتا رہتا ہے، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، بندہ مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے، رب عنایت کرتا رہتا ہے بلا کسی معاوضے کے، ویسے ہی ماں باپ بھی دیتے رہتے ہیں، کوئی بدلہ نہیں مانگتے۔ جوان بچہ تو بچہ ہے، جوان ہو جاتا ہے ایک بیٹا، لیکن جب اس کے ساتھ افلاس کا معاملہ ہوتا ہے، غربت کے ایام آتے ہیں، ماں باپ سے دیکھے نہیں جاتے، بھیک مانگ کے دیں، گھر زمین بیچ کے دیں، لیکن جذبہ یہی جانتا رہتا ہے کہ میرا بیٹا کمزور نہ رہے، جہاں سے لا کے دیں، لیکن بدلہ جلدی نہیں چاہتے۔ ایک تیسرا ربط اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عنایت کرنے میں اکتاتا نہیں ہے کہ چلو اس کو بہت زمین دے دیا، بہت جائیداد مل گئی، روپے پیسے ہو گئے، بڑی بڑی نوکریاں مل گئیں، اب اس کو نہیں دیں گے، اب ہم اکتا گئے۔ نہیں، رب العالمین دیتا رہتا ہے، نوازتا رہتا ہے، کوئی اکتاہٹ نہیں۔ ویسے ہی ماں باپ کا بھی جذبہ ہوتا ہے، ماں باپ بھی بلا کسی اکتاہٹ کے اپنے بچوں، اپنی اولاد کو نوازتے رہتے ہیں، جن قربانیوں کی بدولت اللہ رب العالمین اور والدین کے درمیان کے ربط ہے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ خطبہ جمعہ ہوتا ہے، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ان قربانیوں کا احساس ہمارے بزرگوں میں کیسا تھا، اور آج ہم لوگوں کے اندر ان قربانیوں کے جذبات کا کتنا بڑا فقدان پایا جاتا ہے۔ ہمارے دل اور دماغ ان جذبات اور ان احساسات سے بالکل خالی نظر آتے ہیں، ورنہ ماں باپ کو آج ہم ہاتھوں ہاتھ لیے رہتے، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے، اور ان کی پریشانیوں کو اگر ہم شمار میں لانے کی کوشش کرتے تو یاد رکھ کے ہم نہیں کھاتے، ماں باپ کو کھلاتے، بچوں کو نہیں پہناتے، ماں باپ کو پہناتے، بچوں کی خوشیوں سے پہلے ماں باپ کی خوشی دیکھنے کے لیے ہم ترساں و پریشان رہتے۔ دوستوں ساتھیوں، آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی قربانیاں کس طرح سے ہوتی ہیں۔ ایک ماں ایک ایسی ہستی، ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے، کتنی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بچہ جنتے پیدا کرتے یہاں سے ادھر اوپر کی طرف انتقال کر جاتی ہیں، وفات پا جاتی ہیں، لیکن جذبہ یہی ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں تو مر جاؤں، میرا ہونے والا بچہ کبھی نہ مرے۔ بلکہ کتنے ہاسپٹلوں سے اس طرح کی خبریں آتی ہیں، کتنے ہاسپٹلوں سے یہ خبریں آتی ہیں، بچہ جن رہی ہوتی ہے ماں، ڈاکٹر جا کے علاج کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو آپریشن کی نوبت آ جاتی ہے، پھر خبر یہ آتی ہے کہ 2 میں سے 1 ہی بچے گا۔ اگر ہم زچہ کو بچاتے ہیں تو بچہ نہیں، اور اگر بچہ انتقال کر جا رہا تو زچہ بچ جاتی ہے، یعنی ماں کو بچاتے ہیں تو بچہ مر جا رہا ہے، اور بچے کو بچاتے ہیں تو ماں جا رہی ہے۔ کریں تو کیا کریں؟ یہ ایسی خبر جب ایک ماں کو موصول ہوتی ہے، ہاسپٹل میں آپریشن ہونے کی بات ہے، ایسی خبر موصول ہوئی اور ماں یہ کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب میں نے دنیا بہت دیکھ لیا ہے، میں نے بہت کھایا پیا، میں نے بہت سکون و چین کی زندگی گزاری، اے ڈاکٹر مجھے اس دنیا سے رخصت ہو جانے دو، لیکن آنے والا بیٹا میرا لاڈلا جو آ رہا اس نے دنیا دیکھا تک نہیں ہے، مجھے جان سے بچانے مار دو، میں آپریشن میں میری زندگی کا کوئی خیال نہ کرو، میں رہوں نہ رہوں، میرا آنے والا لاڈلا اس دنیا کو دیکھ لے۔ آپ نے سنا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا، اس طرح کی باتیں ایک نہیں انیک باتیں سننے کو ملتی ہیں اور اخباروں میں پڑھنے کو بھی ملتی ہیں۔ آئیے ان قربانیوں کا احساس ہمارے اسلاف کے دلوں میں کیسا تھا، اور وہ اپنی ماؤں کے لیے مدینے میں رہ کر مکہ جہاں حج ہوتا ہے اور جہاں کے حج مقبول کا اتنا بڑا بدلہ ہے کہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، ایسے حج تو چھوڑیے، پیارے رسول کا چہرہ دیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، کس کے لیے؟ ماں کے لیے۔
کس کے لیے؟ ماں کے لیے۔ اور آپ نے مسلم شریف کے اس واقعے کو پڑھا ہوگا، اویس قرنی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے پیارے رسول کا چہرہ نہیں دیکھا تھا صرف اسی لیے کہ میری بوڑھی ماں ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اس کے کپڑے دھونے والا کوئی نہیں، پاؤں دبانے والا کوئی نہیں، میں اگر رسول کا چہرہ دیکھنے جاؤں گا 1-2 دن کے لیے تو میری ماں کی خدمت کون کرے گا؟ یمن کے اندر کا قبیلہ ہے، قرن نام کا قبیلہ ہے، وہاں سے جب کوئی قافلہ مکے کی طرف یا مدینے کی طرف چل رہا ہوتا ہے تو چلتے ہوئے اویس قرنی رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ اے لوگو، مکہ تو جا رہے ہو، مدینہ تو جا رہے ہو، اگر پیارے رسول سے ملاقات ہو جائے تو میرا سلام کہنا اور کہنا اویس قرنی نام کا ایک شخص ہے، ایک آپ کا بھائی ہے، آپ کا چہرہ تو دیکھنا چاہتا ہے، حج تو کرنا چاہتا ہے، زیارت کعبہ تو کرنا چاہتا ہے، لیکن ماں اس کی بوڑھی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، جس کی وجہ سے نہیں آتا۔ پیارے رسول جواب دیتے ہیں قافلے والوں کو، اے قافلے کے لوگوں، جاؤ اور اویس قرنی سے کہہ دو کہ وہ میرا چہرہ نہ دیکھے، کعبہ آ کر کے حج نہ کرے، طواف کعبہ نہ کرے، بلکہ وہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا رہے، اس کا بدلہ بڑا ملے گا۔ یہی ہوتا ہے، یہی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خدمت کا بدلہ اور اسی خدمت کا اتنا بڑا ثواب جتلایا صحابہ کرام کے سامنے، جو ہونے والے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ ایسی شخصیت سے کیا بیان فرما رہے ہیں، ایک صحابی جنہوں نے دیکھا پیارے رسول کو، جنہوں نے دیکھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے کیا کہا جا رہا ہے کہ عمر، اگر اویس قرنی کہیں تمہیں مل جائے مکے میں، مدینے میں یا کہیں بھی، تو استغفار کروا لینا، اپنے گناہ کی بخشش کروا لینا۔ اندازہ لگائیے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں اور ایک دوسرے مخضرم ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، ایسی شخصیت سے کیا کہا جا رہا ہے عمر سے کہ اے عمر، اگر اویس قرنی مل جائے تو استغفار کروا لینا، اپنے گناہ کی معافی مانگ، اللہ سے منگوا لینا، رب العالمین معاف کر دے گا۔ ایسی ہستی سے یہ کہا جا رہا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں، تو جواب دیتے ہیں کہ اے لوگوں، اویس قرنی ایک ایسی شخصیت ہے، اویس قرنی ایک ایسا انسان ہے جو میرا اسلامی بھائی ہے، ابھی تک میرا چہرہ صرف اس لیے نہیں دیکھا کیونکہ اگر مجھے دیکھنے آئے گا تو اپنی ماں کی خدمت نہیں کر پائے گا۔ اے لوگوں سنو، اویس قرنی کا پورا بدن برس کی بیماری سے ختم ہو گیا ہے، صرف اب چونکہ ماں کی دعا ہے، ماں کی دعا ہے، ماں کی خدمت کر رہا ہے، پورا بدن برس کی بیماری سے گل گیا ہے، لیکن اس کے بعد جب ماں نے دعا کی، ماں کی جب خدمت ہوئی اور دعا قبول ہوئی تو صرف 1 درہم کے برابر اب نشان رہ گیا ہے۔ اویس قرنی کی وہ بیماری بھی دور ہو گئی، اور اے عمر، دعا اور استغفار کروا لینا۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ کس چیز کے بدلے میں، کس چیز کی وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ ماں کا خدمت گزار، ماں کا خدمت گزار ایک صحابی پر فوقیت مل رہی ہے۔ کس کو؟ اویس قرنی جو مخضرم ہیں، جن کو صحابی بھی نہیں کہتے اور کہتے ہیں تو مخضرم صحابی کہتے ہیں۔ میرے دوست اور ساتھیوں، آئیے ماں کی قربانیوں کے ان جذبات اور ان احساسات کو اپنے دل کے اندر جگائے ہوئے ہیں، اور 1-2 نہیں بلکہ اس طرح سے ہزاروں صحابہ، ہزاروں ہمارے اسلاف کرام، ہمارے بزرگان اعظام ملیں گے جنہوں نے اپنی زندگی کو ماں کے لیے، باپ کے لیے قربان کر دیا۔ اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں، آج ہم صرف ماں کے واقعات سنتے ہیں اور ماں کی عظمت کو بتاتے ہیں، جبکہ باپ بھی کم نہیں۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، پیارے رسول نے بتلایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو باپ بھی کم نہیں، باپ بھی جنت کے بیچ کا دروازہ ہے۔ آئیے باپ کے تعلق سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کی کتنی بڑی عظمت اور کیوں عظمت ہے، قربانیاں کیا رہتی ہیں باپ کی۔ ذرا اندازہ لگائیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شکایتیں آتی ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے
کچھ محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن کچھ محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آئیے اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ باپ کے اندر کیسا جذبہ پنہاں ہوتا ہے، کہ بیٹے کے بارے میں کیا کیا احساسات ہوتے ہیں، اور بیٹا اپنے والدین یا اپنے باپ کے تعلق سے کیسا برا جذبہ رکھتا ہے ذرا۔ اور صرف گزشتہ زمانے کی بات نہیں، آج ہمارے ماحول اور سماج میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ ذرا اس واقعے کو اپنے دل دماغ میں اتاریں اور اپنے آپ کو اس جگہ پر کھڑا کریں جہاں پر یہ باپ کھڑا ہے، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک بیٹا آتا اور آ کے شکایت کرنے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول، میرا باپ ایسا انسان ہے، میرا باپ ایسا انسان ہے کہ میری ساری جائیداد کو بیچ دیتا، میری ساری زمین کو بیچ دیتا، اور مجھے پتہ تک نہیں چلنے دیتا، مجھ سے پوچھتا تک بھی نہیں ہے۔ پیارے رسول نے ایک انسان کو بھیج دیا، بولا کہ لاؤ اس کے باپ کو۔ چنانچہ وہ آدمی ابھی جا ہی رہا ہے، راستے میں ہے، اتنے میں پیارے رسول کے پاس کون آتا ہے؟ جبرائیل امین آ جاتے ہیں، پیغام خدا لے کر، پیغام الہی لے کر کے آتے ہیں، اور کہتے ہیں اے پیارے رسول، جس آدمی کو آپ نے بلانے کے لیے بھیجا وہ آدمی ابھی پہنچ نہیں پایا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب وہ بوڑھا آدمی آپ کے پاس آ جائے گا تو اس سے کہیے گا کہ سنیے، آپ کا معاملہ تو بعد میں حل ہوگا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ راستے میں آتے ہوئے جو اشعار پڑھ رہے تھے یا دل میں سوچ رہے تھے وہ اشعار تھوڑا سنائیے، کیونکہ عرب کی گھٹی میں شاعری پڑھی تھی۔ اس لیے جیسے ہی سنا کہ پیارے رسول کے دربار میں میرے خلاف شکایت پہنچ رہی ہے، اور کس نے پہنچایا؟ بیٹے نے شکایت کی ہے، بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے اور دل کے اندر کچھ اشعار سوچتے ہوئے، ابھی زبان نے ادا نہیں کیا تھا، ابھی ان کے خود کانوں نے نہیں سنے تھے، وہ اشعار گنگناتے ہوئے پیارے رسول کی خدمت میں حاضری کے لیے چل دیے۔ لیکن اللہ نے اشعار سن لیے، اور سنے نہیں بلکہ نبی کو بدلا بھی دیے کہ میرے رسول جب وہ بوڑھا آ جائے گا تو کہنا آپ کا مسئلہ بعد میں حل ہوگا، پہلے بتائیے آپ کون سے اشعار پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، دل میں گنگناتے ہوئے آ رہے تھے۔ چنانچہ پیارے رسول کی خدمت میں جب آیا تو کہا وہی بات جو اللہ رب العالمین نے کہنے کے لیے کہا تھا۔ کیا کہا کہ اے بزرگ ہستی، ذرا بتائیے کہ آپ جو راستے میں اشعار پڑھتے آ رہے تھے وہ کون سے اشعار تھے، کیا گنگناتے ہوئے آ رہے تھے؟ اتنا سننا تھا کہ وہ بوڑھا کوئی عام آدمی نہیں، ایک صحابی رسول ہے۔ آنکھوں سے آنسو رواں دواں جاری ہو جاتے اور کہنے لگتے ہیں اے اللہ کے رسول قربان جاؤں آپ کے رب پر، اے اللہ کے رسول قربان جاؤں آپ کے رب پر، ابھی میری زبان نے وہ اشعار گنگنائے نہیں تھے، میرے کانوں تک نے نہیں سنے تھے، آپ کے رب نے سن لیے، اور سنے ہی نہیں بلکہ وہ اشعار آپ کو بتلا بھی دیے۔ پیارے رسول نے کہا سناؤ وہ کون سے اشعار تھے جو اللہ نے سن لیے اور مجھے سننے کے لیے کہا؟ کہا اللہ کے رسول سنیے، عربی زبان میں ان اشعار کی عکاسی اچھی طرح سے تو ہو سکتی ہے، ان اشعار کے اندر جو دل کے احساسات اور جذبات تھے وہ تو بیان کیا جا سکتا، لیکن اردو میں نہیں۔ آئیے ہم آپ کو اردو زبان بالکل آسان ترجمے کے ساتھ بتلاتے ہیں کہ وہ اشعار کیا تھے۔ صحابی رسول جو اشعار پڑھ رہے تھے وہ اشعار اردو میں ذرا سنیے، یہ تھے، وہ کہہ رہے تھے اے میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا تھا تبھی سے ہماری محنت اور مشقت کے دن شروع ہو گئے تھے۔ میرے بیٹے جب تو بیمار ہوتا تھا تو میں سو نہیں سکتا تھا، میں خود بیمار ہو جایا کرتا تھا۔ میرے بیٹے جب تو سوتا نہیں تھا مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میرے بیٹے جب تو چھوٹا تھا، جب تو بیمار ہوتا تھا تو کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس طبیب کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس مارے پھرا کرتا تھا کہ کہیں میرا یہ لاڈلا مر نہ جائے، کہیں میرا پیارا لڑکے کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، اس لیے میں ایسا کیا کرتا تھا۔ میرے پیارے بیٹے جب تو جوانی کی طرف جانے لگا، جب تو جوان ہونے لگا تو تجھے گرمی سے
سے بچانے کے لیے, دھوپ سے بچانے کے لیے میں نے رات دن اتنی محنت کی, اتنے کام کیے کہ میں خود اپنے کاموں کا حساب نہیں دے سکتا. اے میرے بیٹے, جب ٹھنڈک آنے لگتی تھی تو ٹھنڈک سے بچانے کے لیے میں نے تہاریاں اٹھائی, میں نے پتھر توڑے. میرے بیٹے, جو کمایا تیرے لیے, جو بچایا تیرے لیے, لیکن میری ایک خواہش اور تمنا یہ تھی کہ میرا بچہ جلدی جوان ہو جائے. میری وہ خواہش بھی پوری ہونے لگی, تو جوان بھی ہونے لگا, تو جوانی کی دہلیز پر قدم بھی رکھنے لگا. میرے پیارے بیٹے, آج تو جوان ہو گیا ہے. میں نے اتنی محنت کی تیری جوانی کی خاطر کہ آج میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, میں جھک گیا ہوں اور تو کڑیل جوان ہو گیا, تو سیدھا ہو گیا. میں نے سوچا کہ آج تو تناور درخت کی طرح ہرا بھرا ہو گیا ہے. سوچا کہ چل زندگی کی آخری گھڑیاں اسی تناور درخت کے نیچے بیٹھ کر گزار لوں گا. مگر یہ کیا ہے, تیری جوانی نہیں آئی تھی کہ تیرے تیور بدل گئے. آج تو مجھ سے ایسی باتیں کرتا ہے, تیری آنکھیں سینے پر, ماتھے پر تیری آنکھیں چڑھ گئی ہیں اور ایسے باتیں کرتا ہے جیسے تو میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دے گا. اور اے میرے بیٹے, اب تو میں نے یہ سوچ لیا کہ اپنی زندگی کی ساری قربانیوں کو بھلا کر کے اب اس کا نوکر بن جاتا ہوں. وہی نوکر کو بھی 2 وقت کی روٹیاں دے دیا کرتا ہے. میرا بیٹا آج سے مجھے باپ نہیں ہے, ایک نوکر سمجھے گا اور نوکر سمجھ کر کے 2 وقت کی روٹیاں دے دیا کرے گا. لیکن یہ بھی اب مجھے ممکن نہیں لگ رہا. اتنا کہنے کے بعد جب صحابی رسول, پیارے رسول کی طرف چہرہ اقدس اٹھاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیاں بھیگ چکی ہیں, رو رہے ہیں, زارو قطار آنسو ٹپک رہے ہیں. ایک باپ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے, جبکہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کیسے کیسے جذبات رکھتا ہے, کیسی کیسی قربانیاں دیتا ہے, لیکن بیٹا ان ساری قربانیوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے. اور پھر باپ کی ساری قربانیوں کو بھلا کر کے نہ صرف یہ کہ باپ کہنا چھوڑ دیتا ہے, بلکہ ایک نوکر اور غلام کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہے. دوستو اور ساتھیوں, حالات بہت برے ہیں. پیارے بچوں, نوجوانوں, سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا, ہمارے باپ نے, ہمارے والد نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا. آج اگر ایک بچہ گھر کے اندر ہے, باپ لکڑی چیرنے کے لیے گیا ہے, رکشہ چلانے کے لیے گیا ہے, کوئی مزدوری کا کام کرنے کے لیے گیا ہے, تو ذرا آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹوں کے بارے میں کیا احساسات ہوتے ہیں. باپ چاہے رکشہ چلا رہا ہوتا ہے, دل میں ہمیشہ یہی دھڑکن رہتی ہے کہ میرا بچہ گھر میں کیسا ہوگا. لکڑی چیر رہا ہوتا ہے, خون پسینہ بہا رہا ہوتا ہے, سوچتا رہتا ہے کہ میرا بچہ اچھا ہے یا نہیں ہے. روزانہ فون پر باتیں ہوتی ہیں کہ لڑکا ٹھیک ہے یا نہیں ہے, ہمیشہ خیال یہی ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کیسا ہے. لیکن یہی بیٹا ایک دن جوان ہوتا ہے, دوسرے کی بیٹی لاتا ہے, اس کی بیٹی کے کہنے پر اپنے ماں باپ کو بھی بھلا ڈالتا ہے. دوستو ساتھیوں, ماں اور باپ دوسرے خدا ہیں ہمارے اور آپ کے, اس لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جائے, ان چیزوں کو غور سے پڑھا جائے. اور سورہ لقمان کے اندر تو شروع سے ان کی قربانیوں کو بتلا دیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. کیا کہا اللہ رب العالمین نے کہ یاد کرو اپنی ماں کو, یاد کرو اپنی ماں کو کہ اس نے کتنی مشکلات پر مشکلات اٹھا کر کے تمہیں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں ڈھویا, جبکہ شروع دن ہی سے اتنی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر عجیب طرح کے کھانوں پر پابندی لگا دیتے ہیں کہ اب تمہارے پیٹ میں بچہ ہے, فلاں چیز نہ کھاؤ, فلاں چیز نہ کھاؤ. کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور 9 مہینے تک نہیں معلوم کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک ماں کے اندر جذبہ کیا ہوتا ہے کہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں, میں پیوں یا نہ پیوں, میرا لاڈلا جو پیٹ کے اندر پل رہا ہے اس کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہونے پائے. ورنہ اگر ماں کو یہ معلوم ہو جائے یہ ہونے والا بیٹا ایسا بد کردار ہوگا تو پیٹ کے اندر ہی گولیاں کھا کر کے گلانے اور سڑانے پر وہ اپنے آپ کو مجبور کر لے گی. باپ بھی اگر جان پائے کہ بڑھاپے کی عمر میں میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو یاد رکھیے یہ انسانیت کا دھڑکتا ہوا دل ہوتا ہے. ہر انسان کے سینے میں ایک دھڑکنے والا دل
डाल दिया है, वरना जानवरों की तरह ये अपने बच्चों के साथ ऐसा करते रहते। दोस्तों और साथियों, लेकिन इंसानों के अंदर वो मोहब्बत होती है। आज हर बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझे माने न माने, मेरा बेटा मुझे खिलाए न खिलाए, लेकिन इसको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज शिकायतें इस तरह की भी आती हैं। मेरे दोस्त और साथियों, अपने गांव घर की बात कह रहे हैं। जब शिकायतें वालिदैन की तरफ से आती हैं कि मेरा बेटा मेरा कहा नहीं मानता, मेरा बेटा कमा के आता है अपनी बीवी को दे डालता है और माँ बाप को नहीं देखता है, कसम अल्लाह की मिंबर रसूल से कह रहा हूँ, जब उस आदमी उस बेटे से मैंने बुला करके पूछा कि तुम्हारी माँ क्यों रो रही है, बाप क्यों रो रहा है, आखिर वजह क्या है, कमा कर इनको क्यों नहीं देते, बड़ी मुश्किलों से पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, तो क्या कहा, जवाब है, जवाब आपको मालूम है, कहा जितना पाला पोसा था उतना हमने दे दिया है। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। एक सहाबी रसूल हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में अपनी माँ को अपनी पीठ पर लाद कर तवाफ़े काबा करा रहे हैं। तवाफ़े काबा कराते हुए उमर फारूक से मुलाकात हो जाती है। वो कहने लगता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ज़रा बतलाइए, मेरी माँ है और मैं इसको पीठ में लाद कर तवाफ़े काबा करा रहा हूँ, क्या इनका हक अब चुक गया, इनके हुकूक अदा हो गए? उमर फारूक ने कहा कि ऐ शख्स जरा सुन ले, अगर तू ऐसी बातें कर रहा है तो मैं भी एक बात बता देता हूँ। तुम्हारी माँ ने जो तुम्हारी खातिर कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों में से जब तू पैदा हो रहा था और पैदा होते हुए तुम्हारी माँ को जो तकलीफ हुई थी, तुम्हारी माँ को जो दुख हुआ था, जो दर्द हुआ था, उस दर्द के वक्त जो पहली बार आह की आवाज निकली थी, उस आवाज के बराबर भी, उस दर्द एक आवाज के बराबर भी नहीं चुका है। अंदाजा लगाइए। और डॉक्टर साइंस ये बताती है कि पूरी दुनिया में इंसानों को बहुत सारे दर्द होते हैं। कान का दर्द होता है, सर का दर्द, दांत का दर्द, सीने का दर्द, लेकिन क्या बताते हैं, उन दर्दों में सबसे ज्यादा भयानक दर्द जो होता है, हार्ट अटैक के बाद सबसे बड़ा दर्द ज़चगी का दर्द होता है। और इतना बड़ा दर्द हंसी खुशी के साथ एक माँ बर्दाश्त करती है और एक बाप इन सारी कुर्बानियों को अदा करता है। इसके बावजूद भी हम नहीं समझते माँ बाप क्या है, माँ की अज़मत क्या है, बाप के हुकूक क्या हैं, बाप के अंदर कैसे कैसे जज्बात रहे हैं या हैं, और माँ के अंदर क्या है, हम नहीं समझते। दोस्तों, साथियों, नौजवानों, ये अगर खुश हैं तो रब खुश है, ये अगर दुनिया में खुश हैं जन्नत मिलेगी, अगर ये नाखुश हैं तो हम जहन्नमी हो जाएंगे। रब भी नाराज़ है, इनकी नाराज़गी रब की नाराज़गी है और इनकी खुशी रब की खुशी है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम माँ बाप की कुर्बानियों को समझें और उनको हाथों हाथ लेने की कोशिश करें, बारी तकसीम न करें। जिनके अंदर जितनी वुसअत है, अपनी वुसअत के मुताबिक माँ बाप को खिलाएं पिलाएं। बारियों की तकसीम मुझे बहुत दुख होता है, दुख होता है कि माँ बाप जब एक साथ रहने के काबिल होते हैं, बुढ़ापे की उम्र पर पहुँचते हैं, एक दूसरे के गम बांटने के मौके मोड़ पर पहुँचते हैं, तब क्या हम करते हैं, माँ का कमरा अलग, बाप का अलग। अब बाप रहेगा छोटे भाई की तरफ, माँ रहेगी बड़े भाई की तरफ, एक कमरे में वो अपना दुख दर्द भी नहीं बांट सकते। ऐसे मोड़ में खुदारा अल्लाह को नाराज करके माँ बाप को जुदा न करें। ऐसी उम्र उनको एक साथ रहने की उम्र होती है और जिसकी जितनी वुसअत है उस वुसअत के मुताबिक बारी न तकसीम करें, अपने पास रखें, दोनों को एक घर में रखें ताकि एक दूसरे का दुख दर्द बांट सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको माँ बाप को राज़ी रखने, माँ बाप की खिदमत करने, माँ बाप को हमेशा हाथों हाथ देने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल आलमीन। इन्नहु तआला जवादुन करीम।